قبر کا عذاب، سانپ اور بچھو۔ رات کے آخری پہر گاؤں کے قبرستان میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونڈ کے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے اور کہیں دور کوئی الو اپنی خوفناک آواز میں چیخ رہا تھا۔ اسی دوران ایک جنازہ قبرستان میں پہنچا۔ یہ جنازہ ایک نوجوان لڑکی کا تھا جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ گاؤں میں دینی تعلیم دیتی تھی اور بظاہر ایک نیک اور پارسا زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب اسے قبر میں اتارنے کی کوشش کی گئی تو ایک خوفناک منظر دیکھنے کو ملا۔ قبر میں سانپ اور بچھو بری طرح بل کھا رہے تھے، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ مٹی عجیب طریقے سے حرکت کر رہی تھی، جیسے کوئی چیز نیچے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لوگوں کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا۔ نور الدین، جو گاؤں کا قبر کھودنے والا تھا، پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار جنازے دیکھے تھے، لیکن ایسا منظر اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ جنازے کے ساتھ آئے بزرگوں میں سے ایک نے کہا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس لڑکی نے ایسا کیا تھا کہ زمین بھی اسے قبول نہیں کر رہی۔ قبرستان میں موجود ایک نوجوان عالم دین مولانا اسحاق، جو ہمیشہ صبر اور حکمت سے کام لیتے تھے، آگے بڑھے اور اللہ کا ذکر بلند آواز میں کرنے لگے۔ انہوں نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود قبر میں جھانک کر دیکھا۔ جیسے ہی ان کی نظر اندر پڑی، ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ قبر کے اندر اتنی بڑی تعداد میں سانپ اور بچھو تھے کہ زمین کا کوئی بھی حصہ ان سے خالی نہ تھا۔ کچھ لوگ خوف سے وہاں سے پیچھے ہٹ گئے اور کچھ نے سرگوشیاں شروع کر دیں، یہ لڑکی حافظ قرآن تھی، یہ تو نیک تھی، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مولانا اسحاق نے لوگوں سے کہا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ کون نیک ہے اور کون نہیں۔ ہم ظاہری طور پر لوگوں کو نیک اور پارسا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ وہ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قبر کے آس پاس موجود تمام لوگوں نے آمین کہا۔ لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس میت کا کیا جائے۔ دو آدمی جن کے بچے فاطمہ سے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، ایک مشہور عالم دین کے پاس پہنچے اور انہیں پوری صورتحال بتائی۔ عالم دین نے فوراً قبرستان جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ پہنچے تو لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ وہاں جمع تھی۔ جیسے ہی انہوں نے قبر میں جھانک کر دیکھا، ان کے چہرے پر حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ قبر میں وہی خوفناک منظر تھا، سانپ بل کھا رہے تھے، بچھو اپنی دم ہلا رہے تھے اور مٹی یوں لرز رہی تھی جیسے کوئی چیز نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عالم دین نے کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر بچوں سے سوال کیا، کیا تمہاری استاد تم پر سختی کرتی تھی؟ کیا وہ تمہیں مارتی تھیں یا ظلم کرتی تھیں؟ بچوں نے فوراً جواب دیا، نہیں، وہ بہت اچھی تھی، ہمیشہ محبت سے پڑھاتی تھیں اور کبھی کسی پر سختی نہیں کی۔ یہ سن کر عالم دین نے سوال کیا، کیا اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے؟ دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر جواب دیا، نہیں، وہ اکیلی رہتی تھی، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ سن کر عالم دین گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ بار بار یہی سوچ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک ایسی لڑکی جس کا کردار بے داغ تھا، جس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی تھی، اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کچھ لوگ چمگوئیاں کرنے لگے، کیا پتا اس نے کوئی چھپا ہوا گناہ کیا ہو؟ شاید یہ اللہ کا کوئی خاص عذاب ہے۔ یہ سن کر مولانا اسحاق کو ایک خیال آیا۔ انہوں نے گاؤں کی کچھ خواتین سے پوچھا، کیا اس لڑکی کی کوئی قریبی سہیلی تھی؟ کیا وہ کسی سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی؟ ایک عورت نے بتایا، ہاں، اس کی ایک پکی سہیلی تھی، لیکن وہ کئی مہینے پہلے گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی۔ عالم دین نے فوراً دو آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ دوسرے گاؤں جا کر اس سہیلی کو تلاش کریں۔ اس دوران ایک حکیم عورت، جو کہ فاطمہ کی میت کو غسل دینے کے لیے مقرر کی گئی تھی، تیزی سے آگے بڑھی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، مولانا صاحب، میں نے فاطمہ کی میت کا معائنہ کیا تھا۔ مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا، لیکن میں سمجھ نہیں پائی کہ معاملہ کیا تھا۔ عالم دین نے سنجیدگی سے کہا، کیا تم نے اس کے جسم پر کوئی نشان دیکھے؟ کوئی ایسی چیز جو غیر معمولی ہو؟ حکیم عورت نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، اس کے جسم پر کوئی زخم نشان نہیں تھے، لیکن جب میں نے اسے غسل دینا شروع کیا تو ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بوجھ بڑھ گیا ہو، جیسے کوئی چیز اسے جکڑے ہوئے ہو۔ یہ سن کر مولانا اسحاق نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ معاملہ عام نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا راز تھا جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ آخرکار فاطمہ کی سہیلی کو دوسرے گاؤں سے ڈھونڈ کر لایا گیا۔ وہ مکمل پردے میں تھی اور جیسے ہی اس کی نظر قبر پر پڑی، وہ زار و قطار رونے لگی۔ عالم دین نے اس سے پوچھا،
بیٹی اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو ہمیں سچ سچ بتا دو۔ لوگ اس معصوم لڑکی پر الزامات لگا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ سہیلی نے رو کر کہا، یہ لڑکی کوئی گناہگار نہیں تھی۔ وہ نہایت نیک ایماندار اور دیندار تھی، لیکن اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ عالم دین نے تحمل سے پوچھا، وہ کون سا گناہ تھا؟ سہیلی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، فاطمہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ وہ بچوں کو تعلیم دیتی تھی لیکن خود قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتی تھی۔ قرآن کو حفظ کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یاد کرنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ فاطمہ نے اپنی زندگی میں قرآن کے احکامات کو اپنانے میں کوتاہی کی، اور یہی اس کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ یہ سنتے ہی قبرستان میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ مولانا اسحاق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو تیرے کلام کو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔